لگا مولانا میں آپ لوگوں سے ایک سوال کرتا ہوں، تم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درود شریف کے قائل نہیں ہو، آپ اذان دیتے ہیں، اذان سے پہلے صلاۃ و سلام نہیں پڑھتے۔ میں نے کہا میرے بھائی میں صلاۃ و سلام کا قائل ہوں، درود پاک کا قائل ہوں، میں تو بیٹھ کر درود پڑھتا ہوں، نماز میں اللہم صلی علی نہ پڑھوں میری نماز صلاۃ کامل نہیں ہوتی، نماز مکمل نہیں ہوتی۔ مجھے کہنے لگا کھڑے ہو کر نہیں پڑھتے، میں نے کہا ہم کھڑے ہو کر بھی پڑھتے ہیں، جنازے میں دوسری تکبیر کے اندر درود پاک کھڑے ہو کر پڑھتے ہیں۔ وہ کہنے لگا ٹھیک ہے بیٹھ کے پڑھتے ہو، کھڑے ہو کر پڑھتے ہو، لیکن الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ نہیں پڑھتے۔ میں نے کہا عقل مند بندہ وہ ہے جو اللہ کی دی ہوئی اس نعمت کو چلائے، عقل مند وہ ہے جو اللہ کی نعمت سے کام لے۔ جب اللہ پاک نے بتا دیا ہے تو اس طریقے پر پڑھیں گے۔ اور درود پاک کیا ہے، صلاۃ و سلام کیا ہے؟ درود پاک کا اصول یہ دیا جاتا ہے، دور ہو بھیجا جاتا ہے، دور سے بھیجا جاتا ہے، قریب میں پہنچایا جاتا ہے۔ ہم جب یہاں ہوتے ہیں ادھر حضور پاک کے روضے سے دور ہوتے ہیں، اللہم صلی کہہ کر اللہ کے ذریعے تحفہ حضور تک بھجواتے ہیں۔ جب رب یہ توفیق دے دے مدینہ منورہ میں مواجہ شریف میں روضہ اقدس پہ قبر مطہر پہ رب مسلمان کو حاضری دے دے، ادھر الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کہہ کر اس تحفے کو حضور پر پیش کر دیتے ہیں۔ میں تو درود پاک کا قائل ہوں، تو نے کیسے کہہ دیا؟ مجھے کہنے لگا مولانا ایک جملہ، میں نے کہا بڑے شوق سے، کہتے ہیں بات تو آپ کی اچھی ہے، درود پاک کے قائل ہو، درود پاک پڑھتے بھی ہو، قبر مبارک پر پیش کرتے بھی ہو، درود تو بہت بڑی نعمت و فضیلت ہے۔ جی بیٹا بالکل بڑی فضیلت و نعمت ہے، کہنا کیا چاہتے ہو؟ کہنے لگا میری بات کا مطلب یہ ہے اگر اذان کے شروع میں پڑھ بھی لیں تو حرج کیا ہے، تکلیف کیا ہے، آپ کو مسئلہ کیا ہے، ایشو کیوں بناتے ہیں؟ ہم پڑھ لیں، درود بڑی نیکی، درود بڑا اجر، درود بڑا ثواب۔ اللہ پاک نے سورت نمبر 33 سورت احزاب آیت نمبر 56 میں فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ رب نے کہہ دیا میں بھی درود پڑھتا ہوں، فرشتے بھی پڑھتے ہیں، ایمان والو تم بھی درود و سلام پڑھو۔ اگر اذان سے پہلے ہم پڑھ لیں تو حرج کیا ہے؟ میں نے کہا میرے بھائی ذرا اسٹاپ ہو جانا، ذرا رک جانا، ایک بات کا جواب تو دے دے، اس بات کا جواب یہ فقیر دے دے گا۔ کہنے لگا سوال کیا ہے؟ میں نے کہا درود پاک نیکی ہے، لیکن بتا اللہ کو سجدہ کرنا کتنی بڑی نیکی، اللہ کو سجدہ کرنا کتنا بڑا اجر، اللہ کو سجدہ ریز ہونا کتنا بڑا ثواب۔ کہنے لگا بڑا ثواب ہے۔ میں نے کہا کوئی ڈیٹیل دے دے، تھوڑی تفصیلات دے دے، تھوڑا بتا دے کتنی بڑی نیکی ہے۔ کہنے لگا بہت بڑی نیکی ہے۔ میں نے کہا تو نہیں بولے گا میں بول لیتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا او سجدہ کر حضرت آدم کو، ابا واستکبر وکان من الکافرین۔ رب فرماتے ہیں شیطان انکاری ہوا، کہا نانا میں نہیں کرتا، یہ آدم خاک کی پیدائش، میں جو ہے نا وہ آگ کی پیدائش، انا خیر منہ، میں بہتر، میں افضل، میں نہیں کرتا۔ رب نے کیا کیا؟ اسے راندہ درگاہ کر کے فخرج کہہ دیا، وہ نکل گیا، زمرہ مقربین سے جدا ہو گیا۔ کہتے جی ہاں، میں نے کہا پتہ چلا سجدہ بڑی نیکی، سجدہ بڑا ثواب، سجدہ بڑا اجر، سجدہ بڑی عبادت، جو کرے مقرب، جو نہ کرے دور ہو جائے گا۔ کہتے جی ہاں۔ میں نے کہا میرے بھائی اب بتا صبح کے فرض کتنے؟ کہتے دو۔ میں نے کہا ایک رکعت میں سجدے کتنے؟ کہتے دو۔ میں نے کہا کل ملا کر دو فرضوں کے سجدے کتنے؟ کہتے 4۔ میں نے کہا مسئلہ حل ہو گیا، تو کل سے 5 سجدے کیا کر، 5 سجدے کر لے۔ کہتے کیوں؟ میں نے کہا کیوں بھائی؟ کہتے وہ تو 4 ہیں۔ میں نے کہا 5 ہو جائے گا، حرج کیا ہے، تکلیف کیا ہے، مسئلہ کیا ہے،
ٹشو کیا بناتا ہے 5 کر لے بڑا ثواب ہے. کہتے ہیں نہیں کرنا. میں نے کہا خیال کرنا. اس نے بھی سجدے سے انکار کیا تھا. ابا واستکبرا, معاملہ الٹ ہو گیا تھا. اور میرے بھائی ضمانت ضبط کرا بیٹھے گا, سجدے کا انکار نہ کر. کل سے 5 سجدے 2 رکعت میں, 6 سجدے 2 رکعت میں, 7 سجدے کرتا جا. کاجی بڑی نیکی, بڑا اجر, بڑا ثواب, بڑی عبادت کاجی نہیں کرتا. میں نے کہا بول ذرا, جو جواب دے گا وہ اپنے سوال پہ کاپی پیسٹ کر لینا, جو آنسر آئے گا وہ ادھر لگا دینا. کہتے جی بات یہ ہے 4 سجدے حضور سے ثابت ہیں, 5واں نہیں ہے. اگرچہ نیکی ہو میں نہیں کرتا. میں نے کہا درود پاک بڑی نیکی, بڑا اجر, بڑا ثواب, بڑی عبادت, بڑا رتبہ, بڑا درجہ, بڑا مرتبہ. لیکن اذان سے پہلے حضور نے بلال کو نہیں سکھایا تو امت نہیں پڑھتی. کوئی لاکھ بگڑے 1000 روٹھے, غضب میں آئے یا تل ملائے, کسی کے روکے حق کا پیغام کب رکا ہے جو اب رکے.